یہ ہمارا حق بنتا ہے. یہ جو خیبر پختونخوا کے اندر اور پوری پاکستانی قوم نے جو ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، یہ عمران خان صاحب کی امانت ہے. کیمپ بھی لگائیں گے، وہاں پہ ہم سیشن بھی کریں گے، اور اگر عمران خان سے ملنے نہیں دیا جاتا تو کوئی بھی نہ سمجھے کہ جو ہے وہ آرام سے جو ہے عمران خان سے ملنے بھی نہیں دیں گے، اس کے مالج کو بھی ملنے نہیں دیں گے، اور وہ جو ہے ہم خواب خرگوش سوئیں گے. ایسا نہیں ہوگا. یہ جتنے ہم ایم پی ایز ایم این ایز بیٹے ہیں اور جو فارم 45 کے ہیں جن کو ہرایا گیا ہے، ان سب کو عمران خان کا ووٹ پڑا ہے. ٹھیک ہے. ویلکم جی. سیاست ڈاٹ پی کے سے محبوب کار بگا میرے ساتھ موجود ہیں. مینا خان افریدی صوبائی وزیر تعلیم ہے. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. مینا بہت صاحب شکریہ. آپ کی پتہ چلا کہ آپ نے 10ویں 11ویں 12ویں کی تعلیم فری کر دی، اسکالرشپ بھی بڑھا دی. کوئی پروگرام نہیں دیکھا، کوئی کہیں پر کوئی ایونٹ نہیں ہوا، کوئی جفیاں شفیاں کوئی وہ آپٹکس نہیں دیکھے؟ تو کیا وجہ، انڈر کانفیڈنس کیوں ہے؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں، انشاءاللہ تعالی پروگرام بھی کریں گے، لیکن اس میں ہمارے شکلیں اور وہ جو روٹین میں چل رہا ہوتا ہے، آپ جب دیکھتے ہیں، اور جو 60 صفحوں والے اشتہارات ہوتے ہیں اور اخبار کی شکل میں سارا جو ہے انہوں نے دیا ہوتا ہے، اور میرے خیال میں وہ جتنا اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اگر اتنا ہی وہ ایجوکیشن کے اوپر خرچ کریں تو زیادہ فائدہ ہوگا. آ، آ، اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، جنہوں نے ہمارے اوپر اعتماد کیا ہے، ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. خیبر پختونخوا حکومت نے عمران خان کے ویژن کے مطابق اور وزیر اعلیٰ سردار علی امین گنڈاپور صاحب کے ہدایت پہ ہائر ایجوکیشن نے جو ہماری فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اندر میں جو طالبات ہیں، فیمل اسٹوڈنٹس ہیں، اس کے لیے ہم نے ایک انڈومنٹ فنڈ بنا دی ہے، اور اس کا جو ہے ہم فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں ان کا ایجوکیشن فری کرنے جا رہے ہیں. اس کی گورنمنٹ کالجز کے اندر جتنے طالبات پڑھیں گی ان کا ٹیوشن فی ہم فری کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اس کے علاوہ جو اورفن اسٹوڈنٹس ہیں، یتیم طلبہ ہیں، ان کا بھی انشاءاللہ تعالی ہم فری کرنے جا رہے ہیں. اور مقصد یہی ہے کہ جو ولنریبل کمیونٹی ہے، جو کہ پڑھ نہیں سکتے، جو کہ اس کا اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، ان کو ہم جو ہے ان کا بنیادی جو حق ہے ان کو ہم دے. اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری خیبر پختونخوا میں جو ہے کلچر، کہ یہاں پہ اور ایک مت ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ فیمل اسٹوڈنٹس زیادہ تر ایجوکیشن کی طرف نہیں آتی. تو اس کے لیے ہمارا یہی ہے کہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کو موبلائز کریں تاکہ وہ اس طرف آئے. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی آگے 2-3 سالوں کے اندر ہماری جو فیمیل اسٹوڈنٹس کی ریشیو ہوگی وہ انشاءاللہ تعالی وہ زیادہ ہو جائے گی جو میل اسٹوڈنٹس ہیں اس سے، اور ہم انشاءاللہ تعالی صحیح طریقے سے وہاں پہ کمپیٹ کریں گے. ٹھیک ٹھیک ہے. مینا خان صاحب، آپ نے تقریر کی اسمبلی میں، بڑی گرجدار تقریر تھی. آپ نے کہا جی ہمیں جاننا ہے اڈیالہ جیل کے باہر جا کر ہم اسمبلی لگا لیں، پھر ملاقات ہوگی. سر یہی باتیں عالیہ حمزہ صاحبہ نے بھی کی تھی. وہ بھی کہہ رہی تھی کہ وہ بھی اڈیالہ جیل کے باہر کیمپ لگانا چاہتی ہیں. پنجاب میں بھی جذبات تھے، کے پی میں بھی تھے. لوگوں نے ووٹ بھی اسی لیے دیا تھا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ کریں گے. ابھی تک سر صرف باتیں ہو رہی ہیں. اڈیالہ جیل کے باہر نہ کیمپ لگا، نہ آپ لوگوں نے اسمبلی لگائی. کب یہ ہوگا؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف نے بارہا اپنے آپ کو منوایا ہے، اور جو بات کی ہے اس کے اوپر عمل بھی کیا ہے. آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اور اس کی پارٹی چیمپئن ہے اس حوالے سے، اور جب بھی ہمیں ٹارگٹ دیا گیا ہے ہم نے اچیو بھی کیا ہے. پچھلے سال کے دوران جب بھی کہا گیا اور بڑی بڑھ کے بھی ماری گئی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے یا ان کی جو پارٹی ہے اس کی طرف سے کہ آپ اٹک کراس نہیں کر سکتے، آپ کٹی پہاڑی کراس نہیں کر سکتے، آپ اسلام آباد میں نہیں آ سکتے، اس کے باوجود اور فستائیت ظلم کے باوجود اور ان کی جو بربریت تھی، جو شیلنگ تھی، اور آخر میں جو گولی بھی چلی، اس کے باوجود ہم پہنچے ڈی چوک اپنے منزل مقصود تک. اب پارٹی جو ہے وہ ایک ہائرارکی سے چلتی ہے. اوپر سے ایک تنظیم ہے، چیئرمین اور سیکرٹری جنرل، باقی لوگ، اور میں بحیثیت پریزیڈنٹ انصاف یوتھ ونگ اور ممبر، میں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، فلور پہ بھی کیا، وہاں پہ بھی تجویز دی. آج بھی میں اپنے تجویز کے اوپر کڑا ہوں، اور میں انشاءاللہ تعالی اس قافلے کا ہر اول دستے کا کردار ادا کروں گا. ہر اول دستے میں موجود ہوں گا. ابھی بھی وہ ویلڈ ہے، اور میں اپنی قیادت کے ساتھ بھی اس کے اوپر بات کروں گا. عالیہ حمزہ صاحبہ نے بھی جو کہا بالکل ویلڈ کہا. یہ ہمارا حق بنتا ہے. یہ جو خیبر پختونخوا کے اندر اور پوری پاکستانی قوم نے جو ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، یہ عمران خان صاحب کی امانت ہے.
اور ہم انشاءاللہ تعالی، میں اپنی قیادت کے ساتھ بات کروں گا، اور کسی بھی قربانی سے درخت نہیں کریں گے. وہاں پہ हमने ہم کیمپ بھی لگائیں گے، وہاں پہ ہم سیشن بھی کریں گے. اور اگر عمران خان سے ملنے نہیں دیا جاتا تو کوئی بھی نہ سمجھے کہ جو ہے وہ آرام سے جو ہے عمران خان سے ملنے بھی نہیں دیں گے، اس کے معالج کو بھی ملنے نہیں دیں گے، اور وہ جو ہے ہم خواب خرگوش سوئیں گے. ایسا نہیں ہوگا. हमने 26 नवंबर वाले दिन भी आपको देखा, आप हर अवर दस्ते में ही शामिल थे. आप आए इस्लामाबाद में, और जिस तरह से आपके साथी एमएनएस आपके साथ थे वो सामने नजर आ रहा था. मगर आप इंसाफ यूथ विंग के प्रेसिडेंट भी हैं, मगर फिर भी वो कौन, वजह क्या है कि पार्टी अभी तक अडियाला जेल के बाहर नहीं जा रही? क्योंकि वोट तो जहां तक मुझे याद पड़ता है, आप लोगों की कैंपेन में एक ही नारा था कि इमरान खान की रिहाई के लिए वोट लेना है. तो फिर उस वोट का मकसद पूरा हो रहा है आपका? دیکھیے، بالکل 100% آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو لوگ ہیں، جو عوام ہے، پاکستانی ہیں، انہوں نے اسی بنیاد پہ ہمیں ووٹ دیا تھا. اور یہ جتنے ہم ایم پی ایز ایم این ایز بیٹے ہیں اور جو فارم 45 کے ہیں جن کو ہرایا گیا ہے، ان سب کو عمران خان کا ووٹ پڑا ہے. اور بحیثیت ایک کارکن ہم اس کو اکنالج بھی کرتے ہیں. اور جو آپ نے دیکھا کہ سب نے اپنا حصہ بھی ڈالا اس تحریک کے اندر. اب یہ تو جیسے میں نے کہا کہ پارٹی پالیسی ہے، پارٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کون سے وقت میں کون سا سٹیپ لینا ہے. اور چیئرمین عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس پارٹی کے روح رواں ہیں، لیڈر ہیں. وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون سی تحریک چلانی ہے، کون سا سٹیپ لینا ہے. تو وہ تو وہاں سے جو جیسے بھی انسٹرکشنز آتی ہیں پارٹی کی طرف سے وہ منوان قبول ہوتی ہے. ذاتی حیثیت میں ہم اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، تجویز بھی دے سکتے ہیں، مطالبہ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے اوپر سٹینڈ بھی کرتے ہیں. اور پارٹی کے اندر ہمارا جو ہے ایک جمہوری پارٹی ہے، اس میں اظہار رائے بھی ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ جو بھی سٹیپ لینا ہوا، کیونکہ عوام نے ہمیں ووٹ اسی لیے دیا ہے کہ عمران خان کے نام پہ. تو عمران خان اگر اندر ہے غیر قانونی طور پہ، ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، پولیٹیکل لیڈرشپ کو ملنے نہیں دیا جا رہا، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، بشرا بی بی، شاہ محمود صاحب، ڈاکٹر یاسمین صاحبہ، باقی جو ہماری کارکنان ہیں. تو یہ ہے کہ ان کو بہتر پتا ہوگا کہ کون سا سٹیپ لینا ہے، اس وقت کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے. ہمارا تو یہی ہے کہ ہم جو پارلیمنٹیرین ہیں بالکل وہاں پہ جو ہے اسمبلی بھی لگائے اور وہاں پہ احتجاجی کیمپ بھی لگائے. ٹھیک ہے. بہرحال سر، آپ نے ذکر کیا 60 صفوں کے اشتہار کا. تو پنجاب میں سر آپ کی پارٹی بھی ہے، آپ کے ایم پی ایس بھی ہیں، آپ کی ایک آرگنائزیشن ہے، مگر اس کے اوپر پروٹیسٹ ہمیں نظر نہیں آیا. ایک دو ٹویٹیں آئی ہیں اور ٹویٹس کے بعد خاموشی ہے. آپ نے آپ مضبوط اپوزیشن تھے سر، مضبوط اپوزیشن اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہے؟ دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ اس وقت تو ہماری آواز بھی نہیں سنی جا رہی. آپ کو بھی پتہ نہیں یہ اسکالرشپس کا اور یہ جو ہم بچیوں کی تعلیم جو ہے یہ کرنے جا رہے ہیں، فری کرنے جا رہے ہیں. یہ بھی آپ کو دیکھیں ہم نے کب یہ سٹیپ لیا ہوا ہے. ہم نے 1 ایئر پرفارمنس میں بھی، بک میں بھی اس کو ریفلیکٹ کیا ہوا ہے. بارہا میں نے اس کے اوپر بات بھی کی ہے، لیکن اس طریقے سے پروجیکٹ نہیں ہوا. تو یہ تو ایک یہ ہے کہ مین اسٹریم میڈیا سے اس طرح سے ہماری آواز کو نہیں اٹھا نہیں رہا ہے اگر چاہے تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہماری لیے فرنٹس بھی بہت ہے. ہمارا مین مقصد جو ہے، ہمارا جو جہاں پہ ہماری سوشل میڈیا یا ہم خود جہاں پہ پچ کرنا چاہ رہے ہیں وہ تو عمران خان کی رہائی، حقیقی آزادی عوام پہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو چیزیں بہت زیادہ ہیں ہوگی. بالکل پنجاب کی ہماری لیڈرشپ اس کے اوپر بات بھی کرتی ہے، اسمبلی کے اوپر بھی کرتی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بھی کرتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی مین اسٹریم میڈیا میں جو ہے اس کو وہ ایئر ٹائم نہیں دیا جاتا، وہ ڈیو جو وہ ہے وہ نہیں دیا جاتا، جس کی وجہ سے وہ بات جو ہے نیچے رہ جاتی ہے. لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ عمران خان نے قوم کو اتنا باشعور بنایا ہوا ہے. عمران خان نے جو ہے لوگوں کو اتنی تربیت کی ہے لوگوں کی، وہ ان کو اتنی اویئرنیس ہے کہ اگر یہ 60 صفوں کی بجائے 600 صفوں کا بھی کر دے، لوگوں نے ان کا پھر بھی پوسٹ مارٹم کر دینا ہے. تو یہ ہے کہ لوگ بابا شعور ہو چکے ہیں. اور یہ جو کاسمیٹک چیزیں ہیں، دیکھیں نا، انہوں نے اخبار کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جی ہم نے ٹریکٹر والا کیا، وہ ہماری گورنمنٹ کا تھا. انہوں نے جو ہے باقی چیزیں کی جو کہ 2019 20 یا اس کے بعد 7 8 10 ایسی چیزیں ہیں جو ہماری گورنمنٹ کی تھی. اب اس کا پوسٹ مارٹم نکالا تو ان کو فائدے کے بجائے نقصان ہوا. اسی طرح جو باقی چیزیں ہیں صرف نام کے حد تک ہیں، باقی آپ ڈیٹا منگوائے، ڈیٹا کوئی نہیں ہے. پی ٹی آئی کی حکومت نے
1 ایئر بک جو ہے وہ لانچ کیے ہیں، آپ کے پاس بھی آئی ہوئی ہوگی، باقی لوگوں کے پاس بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس میں ہم اپنے کمنگ ویک میں یا 2 ویکس میں اسلام آباد میں ہم آپ کو مدعو بھی کریں گے تمام ساتھیوں کو، اور آپ کے سامنے وہ پریزنٹ بھی کریں گے کہ آپ اس کے اندر دیکھیں کہ ڈیٹا کے ساتھ، اور آپ جا سکتے ہیں، اگر میں نے کہا ہے کہ کالج ہم نے کیا ہوا ہے تو آپ کالج میں جا سکتے ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں، اگر ہم نے کہا ہے کہ ہم نے صحت کارڈ بحال کیا ہوا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، BRT کا کیا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں، ہم نے کہا ہے کہ ہم 1,40,40,000 گرانوں کو جو ہے سولرائزیشن دیں گے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہیں، ہماری آواز دبائی جا رہی ہے، ہماری آواز کو اس طرح سے یہ ٹائم نہیں دیا جا رہا، اس لیے ایسا لگ رہا ہے کہ جو ہے اس کے اوپر بات نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے خان صاحب کی سر اس وقت رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ قید تنہائی میں رکھنے کی وجہ سے کان میں شدید تکلیف ہے، خان صاحب کو اس وقت ضرورت ہے ان سے ملاقات کی جائے، حالات جانے جائے اور بہت سی چیزوں کا باہر لایا جائے۔ یہ ساری ایکٹیویٹیز آپ نے جو کہ کہا کہ پارٹی ہے، پارٹی کے فیصلے ہیں، آپ رائے دے سکتے ہیں، آپ پارٹی کے فیصلوں کے اوپر عمل تو نہیں کروا سکتے، پر آپ کو تشویش ہو رہی ہے پارٹی کے ان فیصلوں کے اوپر کہ جب خان صاحب کو ضرورت ہے، اس وقت پوری دنیا سے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو ضرورت ہے اس کی پارٹی کی، وہ لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوں، اسے باہر نکلوانے کے لیے ایفرٹس کریں، جبکہ صرف ٹویٹس اور صرف تقریریں نہ کرے؟ آپ کو تشویش ہو رہی ہے کہ پارٹی ٹھنڈی پڑی ہوئی ہے اس وقت؟ کہ پارٹی پارٹی ہر حد تک پارٹی گئی ہے، کارکنان گئے ہیں، پاکستانی گئے ہیں، آخر میں آپ کو پتا ہے ہماری پارٹی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، ایک عسکری ونگ تو ہے نہیں، اس کا عسکری جماعت تو ہے نہیں کہ وہ بندوق اٹھائے اور اس کے ساتھ جو ہے سامنے کلاشن کوف لے کے اور ان کے ساتھ جو ہے گولیاں برسائے، اور حالانکہ یہ جو ہے ہر وہ حربہ استعمال کر رہے ہیں کہ لوگوں کو مجبور کریں اس چیز کے اوپر، تو کیونکہ ہمیں گولیاں ماری گئی، شہید کیا گیا، کارکنان کو زخمی ہوئے، تو ہم تو ہر حد تک جو ہے پارٹی ہر حد تک گئی ہے اور مزید بھی جانے کے لیے تیار ہے۔ جو خان صاحب کی طبیعت کے حوالے سے آپ نے کہا، تو آج میرے خیال میں علیمہ بی بی کی جو ہے ملاقات شاید آج ہو چکی ہے، تو اسے بہتر اندازہ ہو سکتا ہے کہ کیا صورتحال ہے، اور میرے خیال میں جو نیوز آ رہی ہیں کہ ان کو کان میں انفیکشن بھی ہے، اور ان کو جو ہے قید تنہائی میں بھی رکھا گیا ہے، تو جو ہے یہ انشاءاللہ تعالی ایسے کرنے نہیں دیں گے، اور پارٹی بھی اس کے اوپر لاہ عمل بنائیں گی، کیسے نہیں اور کرنے دیں گے پارٹی سر؟ کو کیا بھی کریں گے؟ کیا سٹیپ ہے کہ جو کر جیسے رہے دیکھیں، یہی ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو، اپنے لوگوں کو، اپنے پارلیمنٹیرینز کو بتائیں گے، پارٹی کو بتائیں گے، ایک پارٹی لیڈرشپ کو بتائیں گے کہ اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو اتنا کر سکتے ہیں اس رمضان کے اندر کہ وہاں پہ بیٹھ کے اس اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھ کے کیمپ لگائے، اور کوئی بھی ورکر نہ ہو، بالکل صرف پارلیمنٹیرین ہو، اور وہاں پہ جو ہے وہاں پہ ہم یہ کم از کم تاثر دیں، ان کی یہ فستائیت لوگوں کو بتائیں، ان کا یہ ظلم لوگوں کو بتائیں، انٹرنیشنل میڈیا کو بتائیں کہ ایک لیڈر جس کا جو قوم کا، جو امت کا لیڈر ہے، اس کو فری ٹرائل نہیں دینے دیا جا رہا، کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 10A کے مطابق یہ ہر پاکستانی کا حق ہے کہ اس کو رائٹ ٹو فری ٹرائل دیا جائے، جو اس کو نہیں دینے دیا جا رہا، پولیٹیکل لیڈرشپ کو ملنے نہیں دیا جا رہا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈیسیژن ہے کہ اس کے معالج کو اس سے ملنے دیا جائے گا، پولیٹیکل لیڈرشپ کو ملنے دیا جائے گا، تو یہ سارا جو ہے ان کا ہم چہرہ جو ہے لوگوں کے سامنے لائیں گے۔ آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا ذکر کیا سر، آپ کو بھی دیکھا جس دن فیصل چوہی صاحب کی لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا تھا، کلامی ہوئی، جیل انتظامیہ کے ساتھ ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی تھی، آپ بھی وہاں پر اس دن دیکھا کہ موجود تھے، آپ کی بھی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی۔ بڑا کون ہے سر؟ عدالت بڑی ہے یا پھر جیل انتظامیہ؟ اختیارات کس کے زیادہ ہیں، اور جیل انتظامیہ کیسے روک سکتی ہے عدالت کے احکامات کے باوجود؟ دیکھیں، ہاں اس وقت تو جو پاکستان کا نظام ہے، جس کے خلاف یہ حقیقی آزادی کی تحریک ہے، اور جس نے پاکستان کے اس نظام کو جکڑا ہوا ہے، وہی لوگ جو ہیں انہی لوگوں نے پاکستان کو ایک بنانا ریپبلک بنا رکھا ہے۔ دیکھیں، ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، یہ آئین سے ایک بڑے؟ بالکل یہ جو ایکٹ کر رہے ہیں، جو کہ آئین کے اوپر نہیں چل رہے، قانون سے اپنے آپ کو بالاتر سمجھا ہوا ہے، بالکل یہ انہوں نے عدالت سے، سپریم کورٹ سے، پارلیمنٹ سے، انہوں نے آئین سے، دیکھیں اس ملک کے اندر ایک سوشل کانٹریکٹ موجود ہے، گورنمنٹ کے اندر، اسٹیٹ اور عوام کے درمیان کانسٹیٹیوشن۔ اب کانسٹیٹیوشن کے اندر آرٹیکل 7 سے لے کے 28 تک تمام بنیادی انسانی حقوق کے آرٹیکلز موجود ہیں۔ مجھے بتائیں کس کے اوپر عمل ہو رہا ہے؟ یہ جو پچھلے 2 سال کے اندر تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ ہو رہا ہے، عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کی اہلیہ جس کا سیاست سے تعلق ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ان کے اوپر مقدمات بنائے گئے، جو ہمارے
گھروں کے اوپر چھاپے مارے گئے، پنجاب کے اندر، کے پی، پورے پاکستان کے اندر اس وقت جو ہو رہا ہے، تو اس سے تو یہی لگ رہا ہے دنیا کو کیا تاثر دیا جا رہا ہے، یہی تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی بعض مقتدر لوگ جو ہیں وہ آئین سے بھی بالاتر ہیں، وہ قانون سے بھی بالاتر ہیں، وہ سیاست سے بھی بالاتر ہیں، وہ عدالتوں سے بھی بالاتر ہیں. تو وہی لوگ، آپ مجھے بتائیں کہ کون اڈیالہ جیل کا انتظام کس نے سنبھالا ہوا ہے؟ کس نے سنبھالا ہوا ہے؟ وہ عدالت کا جو ہے آرڈر آ جاتا ہے کہ جی وہ ملنے دیا جائے، وہ آگے سے وہ انکار کر دیتے ہیں، اور اس کو بھی پتا ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ اس کی کوئی نہیں چلنی، بس وہ جو ہے وہ اپنی تنخواہ کے اوپر گزارا کر رہا ہے، آنیت جانیہ کر رہا ہے بھائی، کہ وہ اس کو تنخواہ 30 کو اس کو تنخواہ ملے، باقی اس کا کوئی اختیار نہیں ہے. ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ سارا کنٹرول کر رہا ہے، کون آئے گا کون جائے گا، کس کو آنے دیا جائے کس کو نہ آنے دیا جائے. تو یہ تو ایسے تو ملک نہیں چلتے. تو مطلب کب تک یہ سر لوگوں کی جس کا کوسائیں اختیار ہے گے؟ آپ کو جو ملاقات نہیں کرنے دیتا، اسے عدالت میں لے جائیں، عدالت میں بتائیں کہ وہاں پر کوئی اور بیٹھا ہوا ہے، جیل انتظامیہ نہیں ہے. میرے بھائی آپ کیوں معصوم بن رہے ہیں؟ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہوگا؟ جو جو لوگ ہمیں ایک ملاقات نہیں دینے دے رہے، جو نہیں دلوا سکتے ملاقات، وہ اور کیا مطلب؟ عدالت گئے وہاں سے، میں تو ابھی جاؤں گا. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سہیل اور شاید خٹک گئے تھے، اس کے اوپر انہوں نے سی او سی بھی کر دی ہے، کنٹمپٹ آف کورٹ بھی کر دی ہے. اب اس کا بھی دیکھیں گے کہ اس کا کیا حل نکلتا ہے. تو یہ تو اب عدالتوں کے اوپر بھی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے آرڈرز کا کیسے وہ امپلیمنٹ کراتی ہے، کیونکہ اگر عدالتیں اپنا آرڈر بھی امپلیمنٹ نہ کرائے تو پھر کہاں کا انصاف، کہاں کی ترقی، کہاں کا امن، کہاں کا پاکستان کو جو ہے اوپر لے جانا. تو یہ تو پھر محض باتیں ہی ہے، پھر تو حب الوطنی والی صرف محض باتیں ہی ہیں. پھر پاکستان جو ہے پھر کیا کہہ سکتے ہیں؟ اللہ میرا مطلب پاکستان کا عمران خان حافظ. صاحب کی جو جنگ ہے وہ یہی ہے کہ اختیارات کی حدود میں رکھا جائے، جس کا جو اختیار ہے وہ وہی کرے. تو انہیں واپس آپ بھیجنے میں کامیاب ہو پائیں گے جو اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں، جو خود کو آئین اور قانون سے تجاوز کرتے ہیں؟ دیکھیں اگر عمران خان جو ہے وہ اس وقت 74 75 سال کی عمر میں ہے، اور ایسے وقتوں میں آپ نے لوگوں کے بڑے پلیٹلیٹس گرتے دیکھا ہے، اور لوگوں کو جو ہے وہ فلائٹیں پکڑتے دیکھا ہے، اور 1 ہفتے 2 ہفتوں کی ضمانتوں پہ جو ہیں پھر 2 2 سال بعد آتے ہیں، اور وہ باتیں پھر ایسی کرتے ہیں کہ بڑا انقلابی بن کے، اور پھر آخر میں وہی جو ہیں شو پالش کرتے ہیں، جوتوں کو بڑی تیز پالش لگاتے ہیں. بڑے لوگوں کو جو ہے آپ نے وینٹیلیٹر کے اوپر جو ہے بڑے بڑے لیڈروں کو پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیل سے ڈائریکٹ، اور جی وہ مرنے کے قریب ہے تو پلیٹلیٹس گرے، پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا ہے. عمران خان کے نہ پلیٹلیٹس گرے ہیں، نہ کمپرومائز کیا ہے. اور جس بندے کو 2/3 میجورٹی پاکستان میں، اور تقریباً پنجاب اور خیبر پختونخوا اور سندھ اور باقی میں بھی ٹک ٹاک جو میجورٹی ملی ہے، خیبر پختونخوا میں تو 95% سیٹس ملے ہیں، اور سب کو پتا ہے. اس کے باوجود یہ سب چاہتے ہوئے بھی جو ہیں وہ اس کو اپنے پیج کے اوپر نہیں لا سکے، وہ کمپرومائز نہیں کر رہا. تو یہ اسے آپ اندازہ لگائیں کہ جب انشاءاللہ تعالی قائد آئیں گے تو رول آف لا ہوگی، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن ہوگی، اور ہر ادارہ آئین کے اندر متعین کردہ حدود کے اندر کام کرے گا انشاءاللہ. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا، زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے، ویل مینجڈ ہے، ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے، جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین، ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست.pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی مواد کے اوپر آواز اٹھائی گئی، دستک دی گئی، لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے، سناٹا ہے، کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی، انفارمیشن بھی پہنچے گی، سوالات بھی اٹھیں گے، لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے، آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے، پروسیس ہے، اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے، کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے، وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا، اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں، ہمارا حصہ بنیں، ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.